السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ایک کالر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا نام ندیم شیخ ایڈوکیٹ ہے۔ جی ندیم شیخ صاحب، میرا تعلق شعبہ وکالت سے ہے۔ جی جی میں آپ کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں آپ ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب، بالکل میں جانتا ہوں۔ میں بڑا اس بات پہ بڑا آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں پاکستان کی وکلا برادری کی جانب سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور، پاکستان میں بننے والے قوانین ایک طرف، اور ایک طرف ریاست کو برباد کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے نام پہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ جی میرا صرف اتنا سوال ہے علماء کرام سے، اور جو ہمارے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور جتنے وکلا برادری کا تھنک ٹینک ہے، وہ ایک ہی سوال کر رہا ہے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ اتنے نازک مسئلے پر ایک ڈیبیٹ آپ نے شروع کی ہے۔ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین تو چلو ایک طرف رکھ دیں، کہ ہمارے پاکستان کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ ایسے لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ کل زندگی کا سفر جو شروع ہو رہا ہے، جو کئی نئی نسل آ رہی ہے، کیا وہ اس بات کو مکمل ہو سکتی ہے مستقبل میں کہ ہمارے ملک کا آئین بالاتر ہو گیا اور جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں؟ نہ تو کوئی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، نہ ہمارے ملک میں کوئی تھنک ٹینک ہے۔ میرا صرف سوال یہ کہ کیا عالم کی ہی ذمہ داری رہے گی یا اور ادارے ہیں جو اپنا فائدہ انجام دیں گے اس مسئلے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی علامہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ ان کی بات صحیح ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک مسلمان قرآن و سنت کا پابند ہے، اگر ملک کے آئین میں اسلام کی بالادستی نہیں ہے یا کچھ قوانین ان کو ایسے لگتے ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح۔ آپ اپنے بیٹے سے اگر کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کے جسم میں اگر کوئی زخم ہوتا ہے تو آپ بندہ مارتے ہیں یا زخم کا علاج کرتے ہیں؟ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک ٹھیک ہے، ہمیں بھی شکایات ہیں، آئلی قوانین اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمیں بھی شکایات ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، لیکن کیا اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم بندوق کلاشن کو بلند کر لیں، لوگوں کو کاٹ دیں، ذبح کریں، اور جس بہیمیت کا یعنی بہیمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جانوروں سے بدتر معاملہ کر کے انسانوں کو کاٹا جائے اور ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، جبکہ قرآن و سنت تو مصلح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے جو تربیت دی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں تو نہ کسی خاتون، نہ کسی بچے، نہ کسی درخت، نہ کسی کا بھی کوئی خیال نہیں۔ تو اب واقعی آپ جو بھی مطالبہ کرنے والے، ہمارے ہاں تو اول پہلے حیثیت نہیں طے ہوتی، ہماری گورنمنٹ ہمیں نہیں سمجھ آتی، یا تو ملزم نہ کہے، اور ملزم کہے تو پھر ان کو اس طرح کیوں ان کے ساتھ کر رہی ہے؟ صحیح۔ آپ کا طریقہ کار جو پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہے، اس میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کرنا، ان سے سنبھل کے چلنے کی بجائے جی وقت نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے، ہمیں ٹائم چاہیے، اس کے بعد پھر آپ اپنی نئی حکومت کے لیے یہی گھسے پٹے جملے ہوتے ہیں۔ جی آج تک ملک میں معاشی طور پر، علمی لحاظ سے ہم ناخواندہ لوگ ہیں، آپ نے تعلیم کے لیے کیا کیا؟ آپ نے وہ نصاب دے دیا کہ جو پہلے تھوڑا بہت سیکھ لیتے تھے اس سے بھی گئے۔ پچھلے سربراہ نے جہاد کی آیتیں نکالی تھی، کیا انہوں نے ڈال دی ہیں؟ تو ہم کن کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ حکومت کا مقصد تو صرف اقتدار پر تسلط رکھنا ہے۔ ٹھیک۔ عوام کو اس سے غرض نہیں ہے۔ عوام اگر آپ آج بھی سروے کرا لیں، سب کہیں گے اسلام چاہیے، مگر کیا وہ اسلام جو یہ دکھایا جا رہا ہے؟ یہاں آ کر پھر مسئلہ، اچھا اب آپ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں۔ مینڈیٹ کا مطلب یہ کہ اکثریتی رائے نے آپ کو جو حق دے دیا ہے کہ آپ اپنے حق کو، اپنی ریٹ کو قائم کریں کہ جو آپ کی عملداری ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت ہے کہاں؟ کیوں کسی کی جان محفوظ نہیں؟ کیوں مال محفوظ نہیں؟ کیوں آبرو محفوظ نہیں؟ پھر عملداری ہے کہاں؟ صحیح۔
آپ صرف ایک طبقے کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی یہی پوچھنا ہے کہ تم لوگ یہ تو بتاؤ کہ تم کون سا اسلام بتا رہے ہو، کیا اس اسلام کے جو بتا رہے ہو خود بھی پابند ہو؟ تمہارے ہاں کسی انسانی جان کا آخر سلسلہ کیا ہے کہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہو، سوائے اپنے اگر کسی اور کو وہ مسلمان نہیں مانتے تو اس کو وہ قرآن کی کس آیت سے ثابت کریں گے اور حدیث سے کیا کریں گے، اور پھر اس سے امن کیسے قائم کریں گے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے جناب۔ ڈاکٹر صاحب عابد حسین قریشی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب عابد حسین صاحب۔ ارے ڈاکٹر صاحب میرا بہت چھوٹا سا سوال ہے جی کہ پوری قوم اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہر آدمی ایک ٹینشن کے اندر آ گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ علماء کرام سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث اور روشنی میں اور اولیاء کرام کی کیا اس میں ہمارے لیے کیا معلومات ہے کہ ہم کہاں جائیں، کس سے رجوع کریں، کیسے معلومات کریں؟ پوری قوم کنفیوژن میں آئے گی اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب وہ جو شروع میں نے آپ سے سوال میں نے بھی کیا تھا کہ کنفیوز ہیں سب، مطلب کس کو، اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت جو سن رہے ہوں گے، بھائی علامہ صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بہت یہی ہے اسلام، تھوڑی دیر بعد منور حسن صاحب آ کے کچھ کہہ دیں گے، ارے یہ بھی تو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، بھائی یہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد مولانا فضل، ارے جمعیت علماء اسلام، ارے بھائی یہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد طالبان کی مذاکرات، ارے یہ تو سارے داڑھی بارش علماء صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ یہ تو کدھر جائیں لوگ، کدھر جائیں علامہ صاحب؟ لوگ تو پریشان ہیں، کس کو سنیں؟ لوگوں کا قصور یہی ہے کہ لوگوں نے سیکھا نہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ لوگ جاہل تھے۔ اگر لوگ جاہل تھے اس لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ آج ہماری اصل میراث تو علم، جس سے ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے، اور جو چیز سیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے سوائے چند پیسے کمانے کے۔ اس کو ہم نے صرف کمائی کے ذریعے کے لیے، مجھے بتا دیں کون شخص پڑھتا ہے کسی ایجاد کے لیے؟ صرف پیسے کمانے اور ڈگری کے لیے، بس ڈگری آ جائے پیسے کما۔ یہ ہماری تعلیم کا اصل جو پورا محور اس کا یہی ہے، اس کے سوا کس کو انسان بنایا ہے اس تعلیم نے؟ کریٹیوٹی نہیں رہی ہے، ختم کچھ بھی نہیں۔ آپ کے اندر انسانیت کہاں سے آئے گی؟ اخلاق وہ تو دین دے گا۔ اگر یہ مغربی تہذیب نے، تعلیم نے اگر کچھ دیا ہوتا تو کوئی نہ کوئی چند کردار بھی تو سامنے آتے جو نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے۔ یہ اسلام ہے جو صدیق اکبر کو پیش کر رہا ہے، فاروق اعظم کو پیش کر رہا ہے، امام اعظم کو پیش کر رہا ہے، غوث اعظم کو پیش کر رہا ہے۔ شیخ سعدی یہاں ہیں، امام راضی یہاں ہیں، امام غزالی وہاں، اس طرح کا کوئی ایک دکھایا جائے۔ صرف علمی طور پر نہیں، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اس نے درندوں سے بدتر لوگوں کو انسانوں کا امام بنایا۔ سبحان۔ آج جو پیش کیا جا رہا ہے وہ انسانوں کو درندوں سے بدتر بنا رہا ہے، یعنی جو قرآن میں بھی تذکرہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ بہت بدتر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھی تشریف فرما ہے۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جتنے لوگ آج قرآن و سنت کی بات اور یہ جتنی جہاد کی بات کر رہے ہیں، ان کا بھی مجھے عمل یہی نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھلا دیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن ہے، تم جو کر رہے ہو وہ شیطان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر عالم آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، آپ مرکزی رہنما ہیں شیعہ علماء کونسل۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شکر۔ بس جو میں نے سنا ہے اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یزید کو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں صحابی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو تمام صحابہ کرام کی یہ تذلیل ہے، اور اس کو کیسے قبول کیا جائے کہ جس نے نواسے رسول کو شہید کیا، جس نے مسجد نبوی میں باقاعدہ طور پر فوج بھیج کے گھوڑے دوڑائے، اصحاب رسول تابعین علیہم الرحمہ کو شہید کروایا۔ میسمی صاحب، یہ کوکب صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوکب نورانی صاحب جی۔ آپ اگر میری آواز سن رہے ہوں تو وہ صحابی تو وہ ہے
جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اس وقت. میں اس سے آگے بڑھ کے نہیں، آپ جو تقابل پیش کر رہے ہیں اس کی ضرورت تو تب پیش آئے کہ وہ صحابی کسی طرح ہو سکتا تھا. اگر یہ تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. 100% اس زمانے میں تو تھا ہی نہیں. لیکن اگر اس طرح کے شخص کو صحابی کہا جائے تو تمام صحابہ کی اس میں انسلٹ ہے. جی یقین ہے. اس لیے کہ یہ اسلام کے لیے ایسا ناصور ہے جو خود کہتا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول آئے ہیں، نہ کوئی کتاب آئی ہے. اب یہاں پر کنفیوژنز پیدا کرنے کے لیے تو ہم خود نام نہاد لیڈر یا علماء ہی موجود ہیں نا. اب عوام کا اس میں کیا قصور عامر بھائی؟ جی عوام تو بیچارے مجبور ہیں، پریشان سن رہے ہیں. دیکھیں، ایک بار میں نے ایک بات کہی تھی، تھوڑی ناپسندگی کا باعث بنا تھا کہ عوام کو معذرت کے ساتھ کوئی چیز بھی اسلام کے نام پہ دیں گے اس لیے کہ ان کے دل میں اسلام کا پیار ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اسلام کا نام لیتا ہوں، ایکس بھی وائی بھی، کیا کیا جائے؟ میں عوام سے کہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اصول بتایا ہے کہ جس کا قول اس کے عمل کے مطابق ہو تو وہ شخص جو ہے عالم کہلانے کے قابل ہے. اس لیے دعا کیجئے کہ ان کنفیوژن سے قوم نکلے اور اس طرح کے فاسق و فاجر، میں تو ڈائریکٹ کہنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس طرح سے کہ فاسق و فاجر کو صحابی کہہ کر، اگرچہ کہ وہ اصولی طور پر جناب علامہ کوکب نورانی صاحب نے فرمایا کہ صحابیوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن کیا اس طرح کی جماعت اسلامی کی ٹاپ لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ ایسے شخص نے جس نے تاریخ کو غلط بیان کیا آج اسلام کے لیے کیا سوچا ہے؟ جی بہت شکریہ علامہ شبیر حسن میسمی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. اصل میں یہ جو بات آئی ہے کہ یزید پلید کے بارے میں یہ کہا گیا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کافر کہنے سے منع کیا ہے، یزید پلید کو. لوگ سمجھتے ہیں شاید رعایت ہے. یہ رعایت نہیں ہے، ان کے پاس لفظ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہیں. وہ کہتے ہیں کافر کے کفر سے اس کا جرم بڑا ہے. کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کو کہا کیا جائے. ہم اس کو کافر نہیں کہتے، کافروں سے بدتر کہتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت وضاحت. یعنی یہ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ رعایت کی ہے. وہ جو کوئی انڈیا میں جو صاحب ہیں جو اس کو پتہ نہیں جنتی اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرتے ہیں، وہ تو آپ نے میرا مضمون جنگ جی آپ نے اس میں پوری تاریخ بیان کر دی، اس میں بتا دیا. مجھے نہیں پتا، اور حدیث شریف بخاری میں ہے. یہ سوچتے کیوں نہیں ہے کہ جو کسی کی اولاد نہیں ہے اپنا باپ کسی اور کو بتائے اس پہ جنت حرام ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. میرا باپ کوئی اور ہے، میں بتاؤں کسی اور کو کہ فلاں شخص میرا باپ ہے اور وہ باپ نہیں ہے، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے. تو نبی کا صحابی نہیں ہے اور اس کو صحابی کہا جا رہا ہے. یہ قرآن و حدیث کی وہ توہین ہے جو ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر گئے ہیں. ان کے لیے بہتر ہے کہ فوراً توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، فوراً توبہ کر لیں. توبہ کہتے ہی رجوع کو ہے، لوٹنے کو اللہ کی طرف. اور اس میں اگر وہ کوئی تعویل کرتے ہیں تو عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کی وجہ بیان کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. ہم لوگوں میں کمزوری کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. میں بہت چھوٹا تھا، مدینہ منورہ میں حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اب تو عام ہے کہ جب تم کسی کی طرف انگلی کرتے ہو تو 3 انگلیاں تمہاری طرف ہوتی ہیں، اس کی طرف تو ایک ہے. تو یہ 3 تمہاری طرف کہ پہلے اپنی تسلی کر لو. اور وہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو بھلائی کے لیے کہنا، اپنے آپ کو بلا دینا. تو یہ جتنے لوگ آج قرآن و سنت کی بات اور یہ جتنی جہاد کی بات کر رہے ہیں، ان کا بھی مجھے عمل یہی نظر آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھلا دیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن ہے، تم جو کر رہے ہو وہ شیطان ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں یہ تعریف انہوں نے کہاں سے نکال لی؟ یہ کہاں سے نکالی؟ ان کو کون جسٹیفائی کرے گا کہ تم غلط ہو صحیح ہو، کیونکہ دنیا بھر میں کسی کی بات مانتے نہیں. اور میں یہاں ان لوگوں سے بھی سوال کروں گا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپیل کی تھی. میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اب سوال بنتا ہے ان سے بالکل، کہ پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے خون ہوئے ہیں کیا وہ معاف ہے؟ کیا ایک انسان کا ناحق خون پوری انسانیت کا خون نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ واقعی کہیں گے کہ وہ صحیح بہایا گیا؟ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ خاموش کیوں ہے؟ یہ جو ایف سی کے انہوں نے اتنے اہلکار مارے، ان میں سے کسی ایک کا بیان آیا؟ کسی کا نہیں آیا. کیوں؟ یہ وہ بھی کہتے ہیں تو ایک یک رخی، تو یہ بھی تو یک رخی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر حق پر ہے کون؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اور پھر پاکستانی قوم میں کیا یہی ایک طبقہ جو اصلی اہل سنت و جماعت ہیں، کیا ان سے کوئی رائے لی گئی؟ کیا ان کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاں معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ جی کوئی ایک معیار ہو تو بتا دیں. یہ بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو مرضی کریں. پھر وہ ہم بھی پس رہے ہیں، آپ بھی پسیں گے، کیونکہ ہوتا یہی ہے. وہ جو آپ بھی بہت اس کو برملا کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ناقۃ اللہ، اس کو کاٹنے کا ارادہ ایک شخص نے کیا تھا. جی جی، صرف ایک شخص نے. پوری قوم خاموش، خاموشی ان کی رضامندی. پھر کیا ہوا تھا؟ سب کے سب تباہ ہوئے تھے. بالکل صحیح. تو آج اگر یہ فیصلہ نہ کیا، اور علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دیں. اگر اس وقت ان کے نزدیک صرف گروہی مفاد ہے یا کوئی اور، یا خوف ہے، تو پھر وہ باتیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہے نا، اپنی ذات پر تو اس کا کچھ نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بہتر طبقہ بھی علماء کا ہے معاشرے میں، اور سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے. یہ حدیث شریف کے مطابق کہ یہ اگر درست ہے تو معاملات درست ہے، اور ان کے اندر اگر مفاد اور لالچ اور دوسری چیزیں آ جائیں، اور علماء سو اور علماء حق، سچے علماء اور برے علماء، یہ تو یہ اگر بگڑ جائیں تو پھر معاشرہ بھی بگڑتا ہے. ہمارے ہاں سیاست کے دوسرے عوامل بھی مذہب کے نام پر کر دیے جاتے ہیں. میں وہ باتیں نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس 5 وقت لوگ بغیر اشتہار کے آتے ہیں، کوئی پمفلٹ نہیں چھاپنا پڑتا، آتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہماری امن کی کوششیں کہاں ہیں؟ تربیت کہاں ہے؟ سب کے سب کو اپنی فکر ہے، تو پھر قیامت کا انتظار کیوں ہے؟ یہ بھی تو قیامت ہی برپا ہے. اور میں سچ کہوں کہ ہم میں سے کسی کو خدا کا خوف نہیں رہا. ہم صرف لفظی طور پر کہتے ہیں. اگر یقین ہے کہ اللہ تعالی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں سنبھلنا چاہیے. یہ پھر وقت اگر نکل گیا تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. بڑی سچی باتیں، تھوڑی کڑوی ضرور ہیں، لیکن دوائی کی طرح ہیں. دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن شفا دیتی ہے. شفا دینے والی ذات پروردگار کی ہے، لیکن دوائی ذریعہ بن جاتی ہے. تھوڑی کڑوی باتیں ہیں، پی لیجئے. تکلیف تو ہوگی لیکن شفا یابی پھر آپ کا مقدر ہوگی. بہت شکر گزار ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر یہی دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کے ذریعے کسی ایک کی رہنمائی بھی ہو گئی تو آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی خیر کا موجب. بڑی نہایت آپ کی. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. علامہ صاحب کی گفتگو کے بعد یقیناً اب کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. جو کچھ فرمایا آپ نے درست فرمایا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا بھی اور علامہ شبیر حسن میسمی صاحب کا بھی. انہوں نے آن لائن ہمیں جوائن کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ بات اب بہرحال واضح ہو چکی ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید یہ اس لیے جنگ ہو رہی ہے کہ ڈرون اٹیکس میں بچے مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، ظلم ہوا، ان کے بھی قیدی بنا لیے گئے، ان پر بھی تشدد ہوا. لیکن اب یہ بات جمتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اگر یہی بات ہوتی تو معاملات یہیں تک رہتے. اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کا کوئی جزو بھی اسلامی نہیں ہے، ہم تو آئین کو ہی نہیں مانتے.
تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ معاملات کچھ اور تھے اور بتایا کچھ اور گیا. اور جو علماء کرام شروع سے فرماتے رہے, علامہ صاحب ہمیشہ پروگرام میں آ کر بھی یہ کہتے رہے کہ بات کچھ اور ہی ہے, یہ صرف انتقامی کارروائی نہیں ہے. ہمیشہ کہا جاتا تھا انتقام کے طور پر, یہ انتقامی کارروائی ہے. یہ دیکھیں, بدلہ لینا قبائلیوں کی فطرت میں شامل ہے, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ بدلہ لے رہے ہیں. نہیں صاحب, بدلہ نہیں لے رہے, آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے, آپ چاہتے کچھ اور ہیں, آپ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں. آپ نے صرف اس کی آڑ لے رکھی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے اور کھلتی جا رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.